ہمارا یہ فرض ہے، یہ ہمارے فرائض میں، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ عدلیہ کے وقار کو ہم بچائیں، عدلیہ کے وقار کو داغدار نہ ہونے دیں، اور عدلیہ ان 3 سے 4 افراد کے گروہ کا نام نہیں ہے جو پاناما سازش میں شامل تھے۔ عدلیہ بہت بڑی ہے اور عدلیہ کو اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھنا چاہیے۔ جتنا اس چیز کی سپورٹ میں وہ ہوگا اتنا مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی، اور ہم وہ نہیں چاہتے۔ ہم معاملات کو ایک سرٹن پوائنٹ سے بیونڈ نہیں لے کے جانا چاہتے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو آخر میں مجھے یاد آ گیا، ویسے کھوسا صاحب نے پاناما فیصلے میں لکھا تھا کہ behind every fortune there is a crime۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ behind 2018 الیکشنز پولیٹیکل فارچون جو کرائم تھا، وہ پوری دنیا کے سامنے آج وہ جو سازش تھی، جو کہ گناہ بھی تھا، کرائم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، وہ آج پوری دنیا کے سامنے۔ شکریہ بہت بہت۔ جی میں ادھر ہی بیٹھی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ آپ نے یہ سارا کچھ بتایا، 5 شواہد بھی آپ نے پیش کیے، جی کیا آپ از خود کسی عدالت میں جائیں گی یہ 5 شواہد لے کر؟ وہ تو دوسری جانب تو ان کی جانب سے تو ابھی تک ایسا کوئی عمل نہیں ہوا۔ دوسرا، آپ کے پاس میجر آپشن تھے اس حکومت کو۔ پہلے ایک بات میں کر لوں، جو دوسرا سوال آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ آپ نے جو کہا، میرے پاس بالکل وہ شواہد موجود ہیں، وہ میرے پاس ہیں، میرے وکلاء کے پاس ہیں، میرے وکلاء کی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے۔ اور پہلے تو میری اپیل یہی ہے عدلیہ سے، معزز جج صاحبان سے، کہ اس بات کا، کیونکہ انگلیاں ان پر اٹھی ہیں، ٹھیک ہے کیس ہمارا ہے، لیکن یہ صرف نواز شریف کا کیس نہیں ہے، یہ صرف مریم نواز کا کیس نہیں ہے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا، یہ احسن اقبال صاحب کا کیس نہیں ہے، یا شہباز شریف صاحب کا کیس نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کیس ہے۔ کیونکہ اس سازش کے نتیجے میں جس شخص کو آپ نے لا کے مسند اقتدار پہ بٹھایا، اس شخص نے 22 کروڑ عوام کی زندگی، ان کا جینا دوبھر کر دیا۔ ان کے مسائل کا، جس میں مہنگائی، لا قانونیت، جس کے اندر پاکستان کی بدنامی، جس میں اداروں کو تباہ کرنا شامل ہے، اس سب کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ تو یہ صرف اب مسلم لیگ نون کی سٹوری نہیں ہے، یہ پورے قوم کی جو مسائل ہیں، یہ اب اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ تو اس قومی مسئلے کو، یا ایک اتنا بڑا ایشو اٹھ گیا ہے، تو میں یہ پہلے تو سو موٹو ہمارے وقت میں تو فوراً لیا جاتا تھا اور عدالتوں میں بلا لیا جاتا تھا، ہم پیش بھی ہوئے۔ تو میں پہلے تو یہ موقع دوں گی عدالتوں کو کہ وہ خود جو انگلیاں اٹھی ہیں آج عدلیہ پر یا ادارے پر، اس کو آگے بڑھ کر خود اس دھبے کو دھوئیں۔ اور جب وہ خود یہ دھبا دھوئیں گے تو ان کی عزت میں، ان کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ باقی رہی میری بات، تو میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے۔ اگر میں نے جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی اپلیکیشن کا، اپنے کیس کا حصہ بنانا، تو میں ضرور بناؤں گی۔ لیکن پہلے جب ہم یہ چیزیں کورٹ لے کے گئے ہیں تو ہمیں ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کہ بہت بری بات ہے، لیکن اب میں وہ رونا نہیں دھونا چاہتی۔ اب ججز کے پاس ایک موقع آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اپنے جو یہ اس کو درست کریں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ جی جس میں جس کمپنی نے اس ٹرانزیکٹ کیا اس کا، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے دھمکی میں کالز آ رہی ہیں اور ہزاروں میسج آ رہے ہیں جس میں کہا گیا اگر کورٹ کو بدلا جائے۔ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں۔ دوسرا ایک منٹ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا۔ تھینک یو، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں، وہ میری آواز ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا کی آپ نے؟ دوسری جو ایک سیکنڈ، اور جو دوسری بات آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ ان کو ہزاروں فون کالز جا رہے ہیں اور ان کو میسیجز جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا، جب آپ کے پول کھلنے لگیں گے، تو فرینٹک کالز اسی طرح کی جاتی ہیں، گھبرا کے پینک میں یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، لیکن اس سے رپورٹ نہیں بدل جاتی۔ وہ کوئی پاکستانی کمپنی نہیں ہے جس کو دباؤ کے تحت، یہاں پر تو چیف جسٹسز جو ہیں وہ دباؤ کے تحت فیصلے دے جاتے ہیں، تو انصاف کا قتل کر جاتے ہیں، جیسے ثاقب نثار صاحب کے اوپر الزام لگا۔ تو وہ تو ایک ایسے ملک میں جہاں کے عدالتیں سب کچھ جو ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ ان کو آڈیو رپورٹ کی جو اس پہ فورینزک رپورٹ آئی اس پر کوئی ہے تو چیلنج کریں اس کو US کے کسی کورٹ میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن فون کالز کا مقصد یہ ہے
کہ کوئی ایسی مطلب ڈر کے خوف کے ان کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ دھونس دھاندلی پاکستان میں چلتا ہے تو شاید باہر بھی چل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. میڈم یہ کہا جاتا ہے آنے والے دنوں میں ایسی آڈیو اور ویڈیو جو ہیں وہ مزید بھی لیک ہو سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ بے نقاب ہو سکتے ہیں. سوال میرا بھی یہی ہوگا کہ کیا آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں، وہ آپ کس عہدے پہ تھی اس وقت، کس حیثیت میں آپ کو ان کو اشتہارات نہ دینے کے کما دیں گے؟ دیکھیں وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی، وہ بہت پرانی ہے، لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی. اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہیں، اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں، لیکن پھر کسی وقت کے لیے. آپ نے دوسرا سوال، ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا. جی میں نے ابھی جو بات کی اپنے ابتدائی جملوں میں نے وہ کہا کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں، جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ اپنے اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں، اپنے طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، یا آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، قدرت کا اصول ہے کہ سچ نے سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے، تو سچ تو سامنے آئے گا. اب یہ جتنا بھی اپنا چہرہ چھپائیں، ریت میں سر دبائیں، کچھ بھی کریں، ثبوتوں نے سامنے آنا ہے اور اس کا وقت آ چکا ہے. شکریہ. آپ نے جو کہا ہے پاناما نکالا، اس کو لانا کسی کو سزا دی. جی نہیں، یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو ثاقب نثار صاحب نے کہا. جی اس میں جس بینچ نے سزا دی تھی اس بینچ کے ایک فاضل رکن آج چیف جسٹس پاکستان ہیں جی، اور صادق اور امین قرار دینے والے بینچ کے جو ممبر ہوں گے وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے. جی آپ ایسی صورت میں اس عدلیہ سے اپنی انٹروسپیکشن کا مطالبہ، آپ کو نہیں لگتا کہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی نیوز کانفرنس جاری ہے. انہوں نے کہا کہ مبینہ آڈیو ٹیپ کے جملے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف چارج شیٹ ہے. ویڈیو جھوٹی ہے تو بتائیں نواز شریف اور مریم کو سزا کے جملے کس تقریر سے لیے گئے؟ ثاقب نثار کو آج نہیں تو کل سچ قوم کو بتانا پڑے گا. ابھی بھی وقت ہے، جرأت کریں اور بتائیں کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں. جتنی جلدی اس بدنامی سے اور اس جو تنقید ہے یا جو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جس طرح سے اٹھ رہی ہیں، اس سے جتنی جلدی اس کو سیدھے راستے پہ ڈالا جائے. اب یہ عدلیہ کے اپنے ہاتھ میں. انٹروسپیکشن کی امید تو ہم کر سکتے ہیں نا، امید تو ہمیں اس کا حق تو دے نا کہ انٹروسپیکشن کی امید تو ہے. وہ عدالت میں ہے، سزا ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو، آپ کو، کیپٹن صدر صاحب کو، تو عدالتوں سے ہوئی. آپ کو ریلیف اگر ملے گا تو آپ کو کورٹ سے ہی ملنا ہے. تو جو ایویڈنس آ رہے ہیں آپ کہیں کہ عدالتیں از خود جو ہے ان کو ٹیک اپ کر لیں، اگر وہ نہیں کرتی تو یہ آپ کو، آپ کے جو بھی لیگل ٹیم ہے اس کو یہ ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر لے کر آنا ہے. دیکھیں ایک منٹ ایوب صاحب، ایک معاملہ آئے گا اس میں تو پہلے ہی جو آصف شیخ کھوسا صاحب نے اس جو ایویڈنس تھا اس کو تو اس کیس کے سے الگ کر دیا، ڈیٹیچ کر دیا. اب آپ کو الگ سے ایک کیس فائل کرنا پڑے گا کیونکہ جو ایگزسٹنگ کیس ہے اس پہ کوئی نیا ریکارڈ نہ باہر سے آ سکتا ہے، نہ نیب لا سکتا ہے، نہ آپ لے کر آ سکتے ہیں. تو اب آپ کو ایک الگ سے کیس کرنا پڑے گا. نہیں، میں نے تو سپلیمنٹری ایپلیکیشن میں جنرل فیض صاحب کا پورا کیس میں لے کر گئی ہوں. مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں، صحافیوں کے سوالات کے جواب دے رہی ہیں اور انہوں نے تصدیق کی کہ ٹی وی چینلز کو اشتہارات نہ دینے سے متعلق جو آڈیو وائرل ہوئی وہ ان کی ہی آواز ہے. مریم نواز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ٹی وی چینلز کو اشتہارات نہ دینے کے حوالے سے جو آڈیو وائرل ہوئی وہ مریم نواز کی ہی ہے. بات تو تب دھلتا اگر نواز شریف کا وہ جھوٹا مقدمہ بھی ختم ہوتا. تو اب تو یہ ججز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو انصاف دیں، جو بھی اس میں انوالوڈ ہے اس کو وہ انصاف دیں اور اس دھبے کو اپنے چہرے سے دھوئیں. یہ تو اب ہم کو موقع دے رہے ہیں. جی میڈم مزید اکبر آئی ٹی وی. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایشو کے اوپر تو سو موٹو لے لیا ہے اور وہ چل بھی رہا ہے، تو آیا آپ اس پہ پارٹی بننے جا رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسانی جان جو ہے اتنی ہی قیمتی ہے اور ہر انسان کی زندگی وہ بہت قیمتی ہے. تو یہ مہنگائی میں جو عوام پیس رہی ہے، مر رہی ہے، ان کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو بھی کوئی بات کریں، وہ بھی اسی حصہ ہے، اسی معاشرے کا حصہ، مر رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ. تو میں نے ابھی انہی کی بات کی ہے، وہ بھی پروجیکٹ عمران خان ہے.
تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ صرف نواز شریف کا، مریم نواز کا، مسلم لیگ نون کا مجرم نہیں ہے، وہ 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے، ان کی تکالیف کا، ان کی مصائب کا، ان کی پریشانیوں کا، ان کے جو آج کل گھروں میں فاقے آ گئے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو میں تو خود یہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. ہمارے وقت میں تو بڑے سو موٹو لیے جاتے تھے، میں چاہتی ہوں عدالت اس دھبے کو دھوئے. انہوں نے کہا کیا نون لیگ نے RTS بٹھایا تھا؟ اس سب کے کچھ کے باوجود عدلیہ کا احترام ہے، عدلیہ کو شک و شبے سے بالا تر دیکھنا چاہتے ہیں، عدلیہ کو تنقید اور شک اور شبے سے بالا ہونا چاہیے. مریم نواز نے کہا کہ یہ ہر چیز کا ہم پر الزام ڈال دیتے ہیں. آخری کویسچن جی پلیز، آخری کویسچن، مجھے لاہور کے لیے نکلنا ہے بھائی. جی اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے اس عدالت میں غیر آئینی قرار دیا. وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے، لیکن چونکہ مقدمہ جو سنگین گرداری کا تھا وہ مسلم قانون کے دور میں چلا تھا اور اس کے بہت سارے کانسیکوینسز آپ کی دنیا کو فیس کرنا. تو ایک تو وہ پٹیشن زیر التوا ہے، دوسرا جو فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ تھا اس کا ریویو جو تھا وہ وقت پہ فائل نہیں کیا گیا تھا. اس وقت جو پہلے فائل کیا گیا وہ واپس کر لیا گیا. وہ ایک فیصلہ بھی پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ پر، جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. تو اگر آپ ان 2 کیسز میں مسلم لیگ نون کیا سمجھتی ہے کہ ان میں آپ کو جانا چاہیے تاکہ اس میں بہت ساری وہ چیزیں جو ہے وہ شاید حل ہونے کی طرف جائیں گی؟ دیکھیں میں اس کو ایک بہت جنرلائز ٹرمز میں اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ ان چیزوں کا فیصلہ تو ہونا ہے. عوامی عدالت میں تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں، عوامی عدالت میں یہ بھی پتہ ہے مجرم کون ہے اور ملزم کون ہے، لیکن وقت نے ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت قریب ہے. بہت بہت شکریہ. مریم نواز کا کہنا ہے کہ مبینہ آڈیو ٹیپ میں ٹی وی چینلز کو اشتہارات نہ دینے کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ انہی کی آواز ہے. مریم نواز نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ٹی وی چینلز کے اشتہارات روکنے کے حوالے سے جو ایک آڈیو ریلیز ہوئی تھی، جو آڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ مریم نواز کی ہی آواز ہے. مریم نواز کی جانب سے اس آڈیو ٹیپ کی تصدیق کی گئی ہے. انہوں نے کہا وہ وائرل ویڈیو میری ہی ہے. 92 نیوز، ARY، سما اور 24 نیوز کو بالکل کوئی اشتہار نہ دینے سے متعلق آڈیو میری ہی ہے. مریم نواز نے تصدیق کر دی ہے. وائرل ویڈیو کیا تھی ناظرین کو وہ